تاریخ رہ گئی کیتھولک بائبل میں، پروٹسٹنٹ بائبل میں وہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے پلے نہیں پڑتا۔ سن 167 قبل مسیح میں اینٹیوکس ایپیفینیز نے یروشلم پہ حملہ کیا، قبضہ کر لیا، یہودیوں پہ پابندیاں لگا دی گئیں، ختنہ نہیں کرا سکتے اپنے بچوں کا، تورات کا نسخہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، یوم السبت کا احترام نہیں کر سکتے، اس دن لازمی کام کرنا ہے۔ اور اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے یہ کیا کہ جب بیت المقدس پہ قبضہ کیا تو اس کی جو اندرونی جگہ تھی جہاں پہ صرف سردار کاہن کو جانے کی اجازت دی، وہاں پہ نہ صرف یہ کہ قبضہ کر لیا بلکہ اس کی قربان گاہ پہ ایک سور جو ہے اس کی قربانی چڑھائی۔ اب اس کے نزدیک سور کوئی ایسی مقدس چیز تھی زیوس دیوتا کے نام پہ، تو یہودیوں کے نقطہ نظر سے وہ مکروہ ہو گیا۔ اب وہ کیا کریں اس کو؟ تو 3 سال کے بعد 164 قبل مسیح میں جب متیاس نے یہ جن سے مکابی یہ چلے ہیں انہوں نے بغاوت کی اور کامیاب ہو گئے، تو کامیاب ہو جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بیت المقدس کو غسل دیا، دھویا اسے، اس خوشی میں چراغاں کیا۔ اور وہ جو مکروہ چیز ہے وہ اصل میں وہی والی چیز ہے کہ جو چیز بیت المقدس میں آ کے شرک کا ایک نمائندگی کی گئی اور اس کی بنیاد رکھ دی گئی۔ جب جناب مسیح نے یہ کہا کہ صاحب اس مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیال کی کتاب میں ہے اور پڑھنے والا غور سے پڑھ کے وہ دیکھو تو تم سمجھ لینا کہ صاحب اب مصیبت کے دن آ گئے۔ رومیو نے جب سن 70 عیسوی میں قبضہ کیا تو ان کی اپنی قطعاً یہ خیال نہیں تھا کہ اس کو آگ لگا دیں گے، بیت المقدس کو آگ لگانے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ لیکن ایک رومی سپاہی جو شمع لے کے جا رہا تھا، جب بھگدڑ مچی اور اندر سے لڑائی شروع ہو گئی تو پردے کو آگ لگ گئی، اور اس پردے کو آگ لگ جانے کی وجہ سے پھر تمام چونکہ لکڑی کا بنا ہوا تھا تو اس نے آگ پکڑ لی۔ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ صاحب وہ جو مکروہ کرنے والی چیز کو جب وہاں پہ کھڑا ہو کر ہوا دیکھو تو یعنی شرک کی بنیاد جب وہاں پہ دیکھو خانہ خدا سے اٹھتے ہوئے۔ پھر اس کی جو سالگرہ ہے وہ یہودی اب تک مناتے ہیں اور اس کو عید حنوقہ کہتے ہیں، عید تجدید جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسی موقع پہ چونکہ وہ ایک تو وہ اپنے خدا کے گھر کو دھوتے تھے تو قریب ہی جو چشمہ تھا خضرون کی وادی میں وہاں سے وہ مٹکے لاتے تھے، مٹکے پانی کے بھر کے، پہلے دن 1 مٹکا، دوسرے دن 2، تیسرے دن 3 ہوتے، اور اسی طرح سے پہلے دن 1 چراغ، دوسرے دن 2 چراغ، 8 دن تک رہتی تھی تو 8ویں دن 8 چراغ اور 8 مٹکے۔ وہ چشمے سے پانی بھر کے لاتے تھے۔ جو چشمے کا پانی ہے اس کو یہودیوں کی زبان میں زندہ پانی کہتے ہیں، کہ یہ باقی جو ٹھہرا ہوا پانی ہے جوہر کا وہ مردہ ہے، اس میں زندگی کے آثار نہیں پائے جاتے۔ جو چشمے کا ہے وہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ زندہ پانی ہے۔ اس کی مناسبت میں اب آپ یوحنا کی انجیل کو دیکھیں کہ وہاں پہ جب مسیح نے کہا کہ میں زندگی کا پانی ہوں تو اسی موقع پہ کہا کہ جب وہ عید حنوقہ منا رہے تھے کہ تم یہ مٹکے لا رہے ہو اور دھو رہے ہو، اور 8 دن کے بعد جب عمل ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کون پاک کرے گا جب تک کہ وہ پاک ذات اس کے اندر موجود نہ ہو، اور وہ میں ہوں۔ اور تم چراغاں کر رہے ہو، 8 دن کے بعد یہ چراغاں بجھ جائے گا، میں دنیا کا نور ہوں، یہ نہ بجھنے والا چراغ ہے یا سورج ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ سب کچھ تھا۔ بدقسمتی سے وہ ادھر رہ گیا، مکابیوں کی کتاب پروٹسٹنٹ ترجمے میں آئی نہیں، تو پروٹسٹنٹ حضرات کو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ تو جب وہاں پہ دانیال میں حوالہ ہے وہاں پہ پیشگوئی ہے، جب انجیل میں حوالہ ہے تو یہ پیشگوئی نہیں ہے بلکہ پہلے سے ایک پیشگوئی جو پوری ہو چکی ہے 167 قبل مسیح میں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور پھر ایسا ہوگا، لہٰذا اس لحاظ سے وہ تاریخ بھی ہے اور ساتھ میں پیشگوئی بھی ہے۔ تو جو وجندر نے 60 کیا تھا تو ان کی فلیگ کے اندر جو گدھ کا نشان تھا وہ بھی مکروہ تھا؟ وہ جو تھا عقاب تھا، رومیو کا نا، رومیو کا جو تھا وہ عقاب تھا۔ اب وہ جو لاطینی زبان کا لفظ ہے
اور جس کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، عقاب بھی اور گدھ بھی. دونوں چیزیں ہو سکتی اور وہ عقاب لے کے آتے تھے. یہودیوں کی شریعت میں عقاب اور گدھ دونوں جو ہیں وہ حرام ہیں. مکروہ ہے یا حرام؟ حرام ہے، مکروہ نہیں. کیونکہ اردو میں مکروہ دوسری چیز ہے. یہ اردو کا ترجمہ جو مکروہ ہے یا احبار کی کتاب میں وہ بہت کمزور ہے. وہاں پہ مکروہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ نجس ہیں. نجس ہے. پہلے وہ حرام ہیں اور اس کے بعد نجس ہیں. اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو آپ ناپاک ہو جاتے ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں لیکن اس کو ہاتھ لگانے سے آپ ناپاک نہیں ہوتے. گدھا حرام ہے فرض کیجیے، لیکن گدھے کو آپ ہاتھ لگائیں آپ ناپاک نہیں ہوتے، اس کی سواری کرتے ہیں، ورنہ سواری کیسے کرتے؟ تو پھر یہ ہوا کرتا کہ جب ہمارے یہاں گدھا ذبح کیا گیا اور پکڑا گیا تو اس نے کہا میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. کہا گدھا حرام ہے. اس نے کہا مولوی سے پوچھ لو. تو ٹی وی پہ مولوی جب بیٹھے تھے متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اگر کسی کا پالتو گدھا ہو تو اس کو ذبح کرنا حرام ہے، لیکن اگر آوارہ پھر رہا ہو تو وہ حلال ہے. یہ جیورسپروڈنس ہے. ہم یہ مجبوری کیا کیا جائے؟ تو وہاں پہ وہ نجس ہونا چاہیے. تو ترجمہ کہ بھئی یہ چیزیں نجس ہیں اور خود بھی نجس ہیں اور دوسرا جو ان کو ہاتھ لگاتا ہے اس کو بھی نجس کر دیتی ہیں. اس میں ایک اعتراض یہ ہے کہ جانور اگر کوئی ہے مر گیا ہے، اعتراض ہے کہ جانور مر جانے کے بعد اب وہ ناپاک ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے. لیکن تورات میں اجازت ہے کہ آپ اس کو غیر یہودی کو بیچ سکتے ہیں. یار جب حرام چیز ہے آپ کیوں بیچتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ غیر یہودیوں کے یہاں وہ مرا ہوا حرام نہیں ہے. تو آپ اپنے مذہب کو ہر ایک کے اوپر چسپاں مت کریں. اس کے حلال ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں لیتا ہوں تو لے لیں، دو پیسے آپ کی جیب میں آتے ہیں. آپ کے حرام ہے ہوا کرے، آپ خود تو نہیں کھا رہے نا. پیسے تو کمائیں. تو یہ ہے. اچھا ایسا بھی تھا نا سر کہ وہ جو آپ اگر رومیو کی بات کر رہے ہیں تو سن 66 عیسوی میں ولیریس جو ہے رجندر نے اس نے حملہ کیا تھا جی جی اور اس نے محاصرہ کر لیا. ٹھیک ہے جناب مسیح نے کہا تھا کہ جب اس کو گھیرا ہوا دیکھو ٹھیک ہے. تو جو پہاڑوں کی طرف بھاگ لینا. مسیح حضرات جو تھے یہ ماؤنٹ پہلا کی طرف بھاگ گئے، انہوں نے اپنی جان بچا لی. یہ واپس اس کے بعد پھر نہیں آیا. ولیرس واپس نہیں آیا، لیکن بعد میں ٹائٹس آیا. جب ٹائٹس آیا تو ہیں 70 میں، جب 70 میں ٹائٹس آیا تو پھر اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور جتنے یہودی سے اسے نہیں چھوڑے. 70 لاکھ یہودی صرف مارے تھے بقول جوزیفس کے. کافی ہو گیا. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ دعا مانگی گئی اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا بیان ہے ایک معقول آدمی کا. ہمارے تو معلوم نہیں کیا خیالات ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ خدا وہ کام کرے جو ہم چاہتے ہیں، اس کو بدلنا چاہتے ہیں. ان صاحب نے کہا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں تاکہ میں بدل جاؤں. واہ. چھوٹی سی بات لیکن بہت بڑی بات. پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی تھی ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ ریلیونس تھیوری پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم جب بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں انسائکلوپیڈک نالج ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں لا انتہا معلومات ہوتی ہیں، لیکن ہم وہ تمام کی تمام کبھی پیش نہیں کرتے کیونکہ نہ دوسرے سے ہضم ہوتی ہیں نہ ہم سارے کے سارے ریکال کر سکتے ہیں. بہت ساری معلومات وہ ہوتی ہیں جو ہماری مشترکہ ہوتی ہیں، شیئرڈ انسائکلوپیڈک نالج، اور اس کی بنیاد پر ہم صرف اشارہ دے دیتے ہیں اور سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے. مثلا جب آپ کسی آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل گدھا ہے تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ میں نے تمثیل بیان کی ہے، میں نے استعارہ استعمال کیا ہے، میں نے مثال دی ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ گدھا جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں تو آپ کی مراد کیا ہوتی ہے. اور اسی سے آپ کو معلوم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کو اس وقت ہم لفظی معنی میں یا غیر لفظی معنی میں لیں. یہ ہماری اصطلاح ہے کیونکہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ لفظی ہے یا لٹرل ہے اور یہ جو ہے یہ مجازی معنی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پھر مجازی کی بحث میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے آپ کہیں کہ یہ لفظی معنی ہے اور یہ غیر لفظی معنی ہے، یہ لٹرل ہے یہ نان لٹرل ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ گدھا گھاس کھاتا ہے
تو آپ لٹرل معنی لے رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے گدھے یہی کام کرتے ہیں کہ گھاس کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے۔ جب آپ لفظی طور پر لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں گدھے کا مفہوم جو ہوتا ہے کہ یہ ایک جانور ہے جس کی 4 ٹانگیں ہیں، گھاس کھاتا ہے، بار برداری کے کام آتا ہے، بوجھ بھی اٹھاتا ہے، ڈھینچو ڈھینچو بھی کرتا ہے۔ جب آپ کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ گدھا ہے تو آپ کی نہ تو یہ مراد ہوتی ہے کہ یہ گھاس کھاتا ہے، نہ یہ مراد ہوتی ہے کہ یہ بار برداری کے کام آتا ہے، نہ یہ مراد ہوتی ہے کہ آپ اس پہ سواری کر سکتے ہیں، نہ یہ مراد ہوتا ہے کہ یہ ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ چاروں باتیں اس میں نہیں پائی جاتی، اس کے باوجود آپ گدھے سے تشبیہ دیتے ہیں، تو آپ کسی اور معنی میں استعمال کر رہے ہیں جو لفظی نہیں ہے۔ اگر وہ لفظی والی ساری باتیں پائی جائیں تو پھر وہ لفظی ہے، نہ پائی جائیں تو نہیں ہے۔ ایک اور عام سی مثال، ہم کھانے کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہ لیتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، یا منہ اس میں ڈالتے ہیں، یا اسے منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں، اور لعاب دہن کے ذریعے سے اس کو اندر لے جاتے ہیں، یہ ہمارے معدے میں پہنچ جاتا ہے، یہ کھانا ہے۔ لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں یار مغز بس کھاؤ، تو وہ آپ کا مغز نکال کے چباتا نہیں ہے، اندر نہیں لے جاتا ہے، تو یہ آپ لفظی معنی نہیں لے رہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یار وہ تو جوتے کھاتا پھر رہا ہے، تو اب یہ جوتے کھانا جو ہے یہ محاورہ ہوگا، یہ لفظی معنی نہیں ہوں گے، کیونکہ جوتے ایسی کوئی نرم چیز نہیں ہے جس کو آپ کھا سکیں، اور نہ ہی آپ اس کے جوتے اتار کے کھاتے ہیں۔ تو یہ ہم صرف وہ چیز بیان کرتے ہیں اور جس سے لوگ پہلے سے واقف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نیا موضوع لے کے آئیں تو پھر ہمیں ساری تشریح کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ ایک سائنسدان سے بات کر رہے ہیں، آپ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران جب کہتے ہیں، آپ کو کوئی تشریح نہیں کرنی پڑتی کہ یہ کیا بلا ہے۔ لیکن جب آپ ایک عام آدمی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پوری تشریح کرنی پڑتی ہے کہ بھئی ایک ایٹم ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، ورنہ وہ بیچارہ ان میں سے کسی کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو اب اسی کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے کی جو تاریخ کے زمانے سے پہلے کی باتیں ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تاریخ کا زمانہ شروع ہوتا ہے، یا ہمیں تاریخی شواہد ملتے ہیں یا آثار قدیمہ سے کچھ شواہد ملتے ہیں کہ ہمیں نام ملتا ہے ایک آدمی کا ابراہمو۔ تو ابراہمو سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ نام رکھے جاتے تھے، یہ نام وہاں پہ رکھے جاتے تھے جس کو ماں بین النہرین کہتے ہیں، میسوپوٹیمیا کے 2 دریاؤں کے درمیانی جگہ، یہ دوآبہ آپ کا دجلہ اور فرات کا یہاں نام پایا جاتا ہے۔ اور بائبل میں بھی یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ تو چاہے حضرت ابراہیم کے تاریخی ہونے کا وجود نہ ملے، لیکن یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نام اس زمانے میں عام تھے، تو یہ لہٰذا یہ نام گھڑا نہیں گیا ہے۔ کوئی گھڑتے تو عجیب و غریب ہوتا، لیکن یہ اس زمانے میں پایا جاتا تھا، تو اس بات کے عین امکانات ہیں کہ ان کے بارے میں جو اور باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی صحیح ہوں۔ ہم امکان کی بات کر رہے ہیں، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلے کا دور ہے اس کے بارے میں نہ تاریخ روشنی ڈالتی ہے نہ آثار قدیمہ، تو ہم اس کو پری ہسٹورک پیریڈ کہتے ہیں، وہ قبل تاریخ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر تاریخی ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ تاریخ سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو جو پہلے والے واقعات ہیں ان میں زیادہ تر سمبلزم سے کام لیا گیا ہے، اور وہ سمبلزم چونکہ ہمارا کامن نہیں ہوتا تو ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں جو بہت اتنی پرانی نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں دکھائی دیتا یا الٹا ہے۔ ہمارے یہاں جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ لومڑی ہے، تو لومڑی ہمارے ہاں چالاکی اور مکاری کی علامت سمجھی جاتی ہے، کہ لومڑی نے کہا کہ دیکھا انگور ہے کھانے چاہیے، بڑے اچھلی کودی نہیں آیا، کہنے کہ اچھا ہے، کھٹے تھے۔ یہ ہم نے یونانیوں کے یہاں سے تصور لیا کہ لومڑی مکار ہوتی ہے، چالاک ہوتی ہے، عیار ہوتی ہے۔ یہودیوں کے یہاں جب کسی کو لومڑی کہتے تھے اس کا مطلب ہوتا ہے 2 ٹکے کا آدمی۔ تو جب مسیح نے یہ کہا تھا کہ جب پیغام بھجوایا ہیرود انتپاس نے کہ صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، تو مسیح نے کہا اس لومڑی سے جا کے کہہ دو کہ میں آج بھی کام کرتا ہوں اور کل بھی اور پرسوں بھی،
اور جب تک میرا کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا میں نہیں جاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس چالاک آدمی سے جا کے کہہ دو، بلکہ اس 2 ٹکے کے آدمی سے جا کے کہہ دو کہ تم جو بادشاہ کہلاتے ہو تو تمہاری تو بادشاہی کا خطاب اس لیے تمہیں نہیں ملا کہ تمہارا باپ بادشاہ تھا، بلکہ اس لیے تم نے سینٹ کی جا کے چمچا گیری کی اور انہیں دیا. تو تمہارے پاس طاقت تو دوسروں کی دی ہوئی ہے، تو تم خود محتاج ہو، تو تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ مفہوم الگ ہے، اگرچہ لفظ ایک ہے. جب ہم کسی کو الو کہتے ہیں، ایک سو جانور ہے، پرندہ ہے، اور جب کسی آدمی کو کیسے الو کہتے ہیں تو بیوقوف ہوتا ہے، بڑا نالائق ہوتا ہے. لیکن جب انگریز الو کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جو راتوں کو جاگتا ہو، بڑی دیر تک کام کرتا ہو اور بڑا عقل مند ہو. ہمارے یہاں کسی کو الو کہنا گالی ہے، انگریز کے یہاں کسی کو الو کہنا اس کی تعریف کرتے ہیں. تو مختلف کلچرز کی وجہ سے یہ سمبلز مختلف ہوتے ہیں. تو اب ہمیں اگر کچھ سمجھنا ہے یہ زمانہ قبل تاریخ کے بارے میں، تو ہمیں اس زمانے میں جانا پڑے گا اور یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اس زمانے میں اس سمبلزم کا مفہوم کیا ہوتا تھا. ہم آج کے دور کو سامنے رکھ کے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم پہلی کتاب میں کتاب تکوین کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو اس کے جب تیسرے باب میں پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ایک تذکرہ ہے. دوسرے باب کی آخری آیت میں یہ ملتا ہے کہ آدم اور حوا ننگے تھے اور شرماتے نہیں تھے. تیسرے باب کی پہلی آیت یہ ہے کہ سانپ بڑا ہوشیار تھا، مکار تھا. اب مصیبت ہمارے یہاں یہ ہو گئی ہے کہ ننگے، شرمانا اور یہ ہوشیار یا مکار، ان میں کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا. عبرانی زبان میں ہے کہ آدم اور حوا آروم تھے. ننگے کے لیے آروم، میم آروم کی جمع ہے کہ ننگے کو کہتے ہیں. شرماتے نہیں تھے، وہ بھی آر ہے. مکار جو تھا یہ سانپ، تو اس کے لیے بھی آروم کا لفظ آیا ہے. اب اگر آپ اس کو اردو میں کسی طریقے سے وہ ورڈ پلے لانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہمارے تراجم میں نہیں ہے، تو ممکن ہے تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد کہ آدم اور حوا لباس سے عاری تھے لیکن کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، اور سانپ بڑا عیار تھا. تو آپ آرومیم کے قریب رہے ہیں. عین اور رے کے حروف کو آپ نے استعمال کیا ہے، اور اردو میں چونکہ عربی کے وسیلے سے آنے والے الفاظ عبرانی سے ملتے جلتے تھے تو آپ نے ایک معقول ترجمہ کر لیا ہے کہ آدم اور حوا لباس سے عاری تھے لیکن کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، اور جو سانپ تھا نحاش، وہ بڑا عیار تھا. تو یہ ورڈ پلے آپ ریپلیس کر سکتے ہیں، ممکن ہے، بشرطے کہ آپ کوشش کریں. کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا. اب یہ جو سانپ کا ذکر آ رہا ہے التپ آ رہا ہے. اسے پہلے سانپ کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے. مختلف جانوروں کے ذکر آئے ہیں کہ مختلف جانور آتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور وہ جو اس کا نام رکھ دیتے تھے وہی اس کا نام ہو جاتا تھا. اور یہ جو نام رکھ دینے والا ہے، ہم نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ اس نام رکھنے میں ایک مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں شاید محسوس نہیں کیا جاتا، اور اس کی ایک اور توجہ بھی ہے. بچے کا نام باپ رکھتا تھا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. ماں باپ دونوں مل کے رکھ لیا کرتے تھے کہ بچہ اس کا کیا نام رکھا جائے. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر آتا ہے اور اس کا نام کیا رکھا جائے تو ان کی والدہ کہتے ہیں اس کا نام یحییٰ رکھا جائے. کہا آپ کے خاندان میں تو اس کا نام کا کوئی آدمی ہے نہیں، عام طور پر باپ دادا کے نام پہ رکھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا بھی زکریا سے پوچھ لو، وہ بیچارے بول نہیں پاتے، تختی منگواتے ہیں، وہ تختی پہ لکھ دیتے ہیں یحییٰ، تو اب یہ یحییٰ ہے. جب کبھی نام رکھنے کا ذکر آتا ہے تو یہ کہ یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے، حلالی ہے، حرامی نہیں ہے. آپ دوسروں کے بچوں کے نام نہیں رکھا کرتے. تو اس لیے جب آپ کو یہ ملتا ہے کہ مسیح پیدا ہوگا اور تم اس کا نام یہ رکھنا، اس کا نام عیسیٰ رکھنا یا اس کا نام یسوع رکھنا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے تو لوگ اٹھائیں گے، انگلیاں اٹھائیں گے. تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ حلالی ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میں اس کو اپنی پناہ میں رکھوں گا اور میں اس کی دیکھ بھال کروں گا. قانونی طور پر میں وہی فرائض انجام کروں گا جو باپ انجام دیتا ہے، تو انہوں نے اس کا نام رکھا.
تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان جانوروں کے نام رکھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے اپنے ہیں، غیر نہیں ہیں. تو وہ ان کو اپنانے کے لیے اور کنٹرول ظاہر کرنے کے لیے، جیسے باپ کا کنٹرول بچوں پر ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے. ہم جس دور میں رہتے ہیں اب ہمیں بھیڑیے سے ڈر لگتا ہے، شیر سے ڈر لگتا ہے، چیتے سے ڈر لگتا ہے. انجیل لوگ پہ پڑھتے ہیں آپ کہ جب مسیح نے وہ روزہ رکھا 40 دن کا یا فاقہ کیا تو اس کے بعد جانور ان کے ساتھ تھے، جانوروں کے درمیان رہتے تھے. تو اس کے پیچھے جو پورا مفہوم ہے، لوگ سمجھتے تھے چونکہ اپنی کتاب سے واقف تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو خدا کے پہلے نمائندہ تھے وہ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، ان کا جانور پہ کنٹرول تھا. لیکن جب ان کا امتحان لیا گیا کہ وہ امتحان میں ناکام ہوئے، اب یہ اسی دور سے گزر رہا ہے، یہ خدا کا دوسرا نمائندہ ہے، یہ جانوروں کے ساتھ رہ رہا ہے، جانور اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہے. اب دیکھیں اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ پہلے کی طرح سے جنت سے نکلواتا ہے یا جنت میں لے جاتا ہے. تو یہ سارے کے ساری معلومات ہوتی ہیں انسان کے ذہن میں. تو اب ہم آتے ہیں سانپ کی طرف کہ سانپ کیا بلا ہے. سانپ کے بارے میں چند باتیں ہمیں معلوم ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظی سانپ ہے یا غیر لفظی ہے. پہلی بات ہم یہ جانتے ہیں کہ سانپ بولتا نہیں ہے، اور اگر بولتا ہے تو ہم اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ سانپ ہمیشہ سے، جب سے ہم جانتے ہیں، پیٹ کے بل چلتا چلا آ رہا ہے کہ کبھی یہ اس کی 4 ٹانگیں نہیں ہوتی تھیں اور یہ اونٹ کی طرح سے نہیں چلتا تھا. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سانپ کبھی مٹی نہیں کھاتا. ایک یہودی روایت ہے کہ سانپ کی پہلے 4 ٹانگیں ہوتی تھیں اور اونٹ کے برابر اس کا قد ہوتا تھا. تو جب اس کو سزا دی گئی، اس کی ٹانگیں کاٹی گئیں، تو یہ زور سے چیخا اور چلایا اور اس کی چیخ پکار پورے عالم میں سنی گئی. لیکن کیا ہوتا تھا بھائی، فرشتے تو فرشتے ہوتے اور انہیں پکڑ کے ٹانگیں کاٹ دی. اب اس دن سے بیچارہ جو پیٹ کے بل چل رہا ہے. اگر آپ ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں تو جب اس سانپ کو یہ سزا سنائی جاتی ہے، پہلی اس سے بات یہ ہے کہ وہ بات کرتا ہے، اس تو گفتگو کرتا ہے، الفاظ ادا کرتا ہے جو سانپ نہیں کرتا. اس کی گفتگو بی بی حوا کی سمجھ میں آتی ہے، جبکہ سانپ کی کوئی گفتگو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تیسری بات سزا یہ دی جاتی ہے کہ پیٹ کے بل چلے گا. یہ تو سزا سے پہلے سے پیٹ کے بل چلتا چلا آ رہا ہے. یہ مٹی کھائے گا جو مٹی کھاتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ لفظی سانپ جو ہے مراد نہیں ہے، یہ کوئی سمبلزم ہے، اور ہمیں معلوم کرنا ہوگا یہ سمبلزم ہے کیا چیز، ان کے یہاں اس چیز کا کیا تصور تھا. اگلی دفعہ ہم دنیا بھر کے مذاہب میں جو سانپ کا تصور ہے وہ پیش کریں گے. یہ دوسرے مذاہب میں بھی سانپ کا تصور تھا، اور سانپ ایک سمبل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں. لیکن ابھی ہم جب یہودیوں کی بات لے رہے ہیں کہ وہ جب کہتے تھے تو ان کی کیا مراد ہوتی تھی کہ سانپ کیا بلا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کا ہم ذکر کرتے چلے جائیں گے، اور وہ تھوڑی سی سائنس بھی ہے. بلکہ سائنس والی بات کا ہم پہلے سے ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کے یہاں ایک غلط فہمی موجود ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں اگر آپ گندی فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب خواتین جو ہیں وہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتی ہیں. لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے یہاں کتے کا پلا پیدا ہو گیا، کسی کے یہاں گدھے کا بچہ ہو گیا، کیونکہ ان کی اسپیشیز الگ الگ ہے. تو لہذا ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. آرڈر بھی الگ ہے، اسپیشیز بھی الگ ہے، تو اولاد پیدا نہیں ہوتی. اور اس اولاد پیدا نہ ہونے کی وجہ سے جن کے درمیان بہت قریب ہیں، جیسے گھوڑا اور گدھا، تو گھوڑی اور گدھا یا گدھا اور گھوڑی کے درمیان جنسی تعلقات کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ بالکل ٹوٹل ہرمافروڈائٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی. خچر پیدا ہو جاتا ہے لیکن خچر اولاد سے محروم ہوتا ہے. یہ اگر ذہن میں ہے تو اب آپ یہ بتائیں کہ انسان اور سانپ اگر جنسی تعلقات قائم کر بھی لیں تو ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور اگر کوئی معجزہ ہو بھی جائے، اولاد ہو بھی جائے، تو پھر اس کی اولاد نہیں ہوگی. تو اب جو لوگوں نے ایک تصور قائم کیا ہوا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ صاحب یہ جو ہے یہ سرپنٹ سیڈ ہے، سانپ کی اولاد ہے جو چل رہی ہے، یہ شیطانی گروہ.
تو یہ ممکن نہیں ہے سائنس کی روح سے کہ ان کے جنسی تعلقات سے کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اور اگر اولاد ہو جائے تو پہلا ہی ہوگا، اس کی پھر کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ لوگوں کو بائبل میں بہت کچھ مل جاتا ہے، ہر آدمی کو اپنے مذہب کی کتاب میں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بھائی مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب تک ہمارے پاس بخاری شریف اور کلام اقبال ہے ہم سب کچھ ثابت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ علامہ اقبال بڑے مذہبی آدمی تھے تو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ علامہ اقبال تو سوشلسٹ سے پکے، تو آپ پھر بھی ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ کلام اقبال میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ تو اس سے بڑا سوشلسٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بھائی وہ تو کوئی انہوں نے پاکستان کا کوئی تصور پیش نہیں کیا تھا، وہ تو پکے ہندوستانی تھے، وہ یہ تصور غلط ہے، تو تب بھی آپ کو کلام اقبال سے مل جائے گا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ الگ بات ہے کہ علامہ اقبال کے مرنے کے بعد ہم نے ہندی کو مسلم کر دیا، لیکن ان بیچاروں نے ہندی ہی کہا تھا کہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ تو اسی طرح سے مذہبی لوگوں کو اپنی کتابوں میں سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ جناب مسیح نے ایک موقع پر یہ کہا یہودی علماء سے کہ تم تو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہو۔ ان کا ہمارا باپ تو ابراہیم ہے، کیا نہیں؟ تم شیطان کی اولاد ہو، تم اس کے نقش قدم پہ چلتے ہو، وہ شروع سے جھوٹ بولتا چلا رہا ہے، تم بھی جھوٹ بولتے ہو۔ اور لوگوں کو یہ مل گیا کہ اس شیطان نے، جو دراصل تھا تو شیطان لیکن سانپ کی شکل میں آیا تھا، تو اس کو ایک مسئلہ درپیش تھا، اور یہ چونکہ دوسروں کے مسائل سے بڑی دلچسپی رکھتا ہے، بڑی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو ہر ایک کو اس کے مطابق جا کے بہکاتا ہے۔ ہمیں آ کے بہکائے گا تو ہمیں یہ آگے نہیں بہکا سکتا کہ ہم تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے۔ ہمیں بہکائے گا کہ فلاں جو نازل و نایاب کتاب ہے وہ میں لا کے دے سکتا ہوں، تم میرا کہنا مان لو، ہم مان لیں گے بھائی۔ اگر وہ عمران خان کے پاس جائے گا تو اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں 1 کروڑ لا کے دوں گا، اس کے پاس اربوں پہلے سے موجود ہیں۔ اس کو کہے کتاب لا کے دوں گا، وہ کہے گا بھائی یہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس کو کہے گا تمہیں خوبصورت ترین عورت لا کے دیں گے جو ریحام خان سے بھی اچھی ہوگی۔ تو وہ ہر ایک کے مطابق کام کرتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ آدم اور حوا کے اولاد ہی نہیں ہوتی، اولاد سے محروم ہے، تو پہنچ گیا بی بی حوا کے پاس، میرے پاس علاج ہے۔ نے کہا کیا؟ اس نے کہا لیکن شرط یہ ہے اس کے بعد تمہارے یہاں اولاد ہوا کرے گی، لیکن پہلا بیٹا میرا ہوگا، مجھے مباشرت کرنے دو تو پہلا بیٹا میرا ہو۔ اس نے کہا چلو وہ ایک اس کا ہے، باقی تو میرے ہوں گے، تو کر لو، جھک مارنی ہے۔ تو اس نے جھک مار لی، تو پہلا بیٹا جو قائن تھا، جسے ہمارے یہاں قابیل کہا جاتا ہے، تو وہ شیطان کی اولاد تھا، وہ شیطان کے نطفے سے پیدا ہوا تھا۔ یہ ایک یہودی روایت تھی۔ یہ روایات بڑی عجیب و غریب ہوتے، جب آپ پڑھتے ہیں پکا پکا رہ جاتا ہے، کتنے زرخیز دماغ تھے ان لوگوں کے۔ تو اب چونکہ وہ شیطان کی اولاد ہے تو لہٰذا اس کی جو اب اولاد ہے، اب وہ بھی شیطان کی ہی اولاد ہوگی۔ یہ سرپنٹ سیڈ ہے جو جل رہا ہے، لوگوں نے اپنا ایک بنا لیا۔ لیکن ہم نے پہلے سائنس کی بات کی تھی کہ جب 2 ایسی جاندار جو بالکل قریبی نہیں ہوتے، ان کی الگ الگ جینس سے ایک شاید ہو، لیکن اسپیشیز تو الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن جینس ایک ہو، جیسے گھوڑا اور آپ نے گدھی، ان کی اگر جنسی ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے تو اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ شیطان کی اولاد ہو بھی جاتی تو ایک ہی اولاد ہوتی، اس کے بعد وہ پھر اولاد کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ وہ ہرمیفروڈائٹ ہوتے، تو یہ ناممکن ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ سانپ ہے کیا بلا؟ جب یہ لوگ سنتے تھے تو ان کے ذہن میں کیا تصور آتا تھا؟ ان کے ذہن میں صدیوں پرانے روایات تھیں۔ ہم تمام کی اپنی اپنی روایات ہوتی ہیں جو ہمیں ورثے میں ملتی ہیں، ہم شاید بعض اوقات محسوس بھی نہیں کرتے اور وہ چلتی چلی آتی ہیں۔ مثلا آپ کو ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ کسی زمانے میں
ہم لوگ بڑے بدمعاش ہوتے تھے. خیر وہ تو ہم اب بھی ہیں، لیکن بہرحال اب اعتراف نہیں کرتے. یا بقول ابن انشا کے، انہوں نے کہا کہ انگریزی، کیونکہ جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں ہمیں تاریخ انگلستان پڑھائی جاتی تھی، مجبوری ہوتی تھی. جس بادشاہ کا نام پڑھو، ایڈورڈ اول، ایڈورڈ دوم، ایڈورڈ سوئم، ایڈورڈ چہارم، ایڈورڈ فلاں، ایڈورڈ فلاں، سارے ایڈورڈ ہیں. یا جیمز ون، جیمز ٹو، جیمز تھری. ہمارے یہاں ہر بادشاہ کا الگ نام ہوتا ہے، ان کے یہاں سے ایڈورڈ اور جیمز کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ملتے. اور انہوں نے لکھا کہ ایڈورڈ پنجم کے بارے میں ایک عجیب بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ حرامی تھا. ہے تاریخ میں ناجائز اولاد تھی. تو ابن انشا نے اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ انگریز بھی عجیب لوگ ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ایڈورڈ پنجم حرامی تھا. ہمارے بھی سارے بادشاہ ایسے تھے، لیکن ہم نے تو نہیں کہا. تو یہ جو روایات ہوتی ہیں چلتی چلی آتی ہیں، ان کا بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا. ایک زمانے میں جب ہم بہت زیادہ بدمعاش ہوا کرتے تھے تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ کرتا تھا، اور حملہ کرنے کے بعد ان کی عورتیں اٹھا کے لے آتا تھا. اب اگر آپ تھوڑے سے بدمعاش بننے کی کوشش کریں، یا آپ نے فلمیں دیکھی ہیں پنجابی کی، تو آپ کو معلوم ہو ہی جائے گا کہ بھئی کیسا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکو کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں پہچان لیا جاؤں گا، تو وہ ڈھاٹا باندھ کے جاتا ہے اور اس کا منہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، صرف آنکھیں اتنی سی کھلی ہوتی ہیں تاکہ اس کا کوئی پہچان نہ سکے. اگر راستے میں مل جائے تو مار نہ ڈالے، جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے. تو ایک تو وہ ڈھاٹا باندھ کے جاتا تھا کہ اس کا منہ دکھائی نہ دے. وہ چھوٹی سی جھیری سے دیکھ رہا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. دوسری بات ہے کہ جدھر سے وہ گیا ہے اسے معلوم ہے کہ جب لڑکی دوسرے قبیلے والوں کی اٹھا کے لاؤں گا، اس راستے سے واپس آتا ہوں تو لوگ اس وقت تک ہوشیار ہو گئے ہوں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے. تو جاتا ایک راستے سے، آتا دوسرے راستے سے تھا. گھوڑوں پہ جاتے تھے، لڑکی چرائی، اس کے ہاتھ ڈال دیے، باندھ دیا، پیروں میں ڈال دی تاکہ بھاگ نہ جائے، اور اس کو اٹھا کے لے آتے تھے. اور اگر اس کا کہیں خون وون بھی بہہ جائے، کچھ ہو جائے لڑائی وڑائی میں، تو لال کپڑے پہناتے تھے تاکہ خون ظاہر نہ ہو کہ اس کے کچھ چوٹیں آئی ہیں کہ بڑی مشکل سے ساتھ ملی ہے. اب ہم مہذب ہو گئے، اب بھی ہم وہی کام کرتے ہیں. اب بھی شادی میں گھوڑے پہ جاتے ہیں. گاؤں میں اگر آپ دیکھیں، صحرا ہوتا ہے، منہ چھپایا ہوا ہوتا ہے بدمعاش کی طرح سے. جس راستے سے جاتے ہیں اس راستے سے واپس نہیں آتے. اور پھر اس کے بعد اس کو ہاتھ میں جو کچھ پہنا دیتے ہیں بیڑیاں، اب ہم ان کو کنگن کہتے ہیں. پاؤں میں جو پہنا دیا کرتے تھے اب وہ ہمارے یہاں پائل بن گئی ہے. لیکن بدمعاش کے بدمعاش ہمارے وہی رہے، اور صدیوں روایات ہماری وہی جاری و ساری ہیں. تو یہ صدیوں پرانی روایات ہوتی ہیں. ان یہودیوں کی بھی صدیوں پرانی روایات تھیں. یہ تازہ تو مصر سے آئے تھے. اگلی دفعہ ہم مصر کی بات کریں گے کہ مصر میں کیا چیز تھی، سانپ کیا چیز تھی. لیکن اس سے پہلے یہ آئے تھے دریائے دجلہ فرات کے دوابے سے، میسوپوٹامیہ سے، ما بین النہرین سے، عراق سے. اس علاقے سے یہ لوگ آئے تھے، تو ان کی اپنی روایات تھی. ہم نے ایک لیکچر دیا تھا، اور وہ تھا اساطیر پر، کہ یہودیوں کی اساطیر اور ان سے پہلے جو اساطیر ہیں وہ کیا تھی. ان اساطیر میں سے اسطورہ کا جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا نام اتناپشتیم تھا. اتناپشتیم اس تلاش میں نکلے کہ کہیں سے زندگی کی مجھے مل جائے. جو خدا تھے اس میں بہت سارے خدا ہوتے تھے، اب مرا کے ایک ہی رہ گیا ہے. تو جو بہت سارے خدا تھے انہوں نے ایک کانفرنس بلائی کہ اس انسان نے تنگ کیا ہوا ہے، یہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، ہر وقت دعاؤں میں لگا رہتا ہے. اوٹ پٹانگ دعائیں ہیں. ایک کہہ رہا ہے بارش برساؤ، میری فصل نہیں اگ رہی. دوسرا کہہ رہا ہے بارش نہیں برسانا، میری جھونپڑی گر جائے گی. اس کی مانتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے، اس کی مانتے ہیں وہ ناراض. رات دن دعائیں مانگ مانگ کے تنگ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا کریں. تو جو بڑا خدا ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ راز کسی کو نہیں بتانا ہے، جو خدا بتا دے گا اس کو ہم جلا وطن کر دیں گے، آسمان سے نکال دیں گے. نہیں بتانا. کہتے ٹھیک ہے بھائی، کیا ہے. انسان کے لیے اس کو تباہ و برباد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طوفان لایا جائے اور اس میں جو غرق ہو جائے،
سارے قسم کھاؤ کہ نہیں بتاؤ گے؟ سارے خدا قسم اٹھاتے ہیں نہیں بتائیں گے۔ ان میں سے ایک خدا ہوتا ہے رحم دل، وہ کہتا ہے کہ اگر انسان سارے ختم ہو گئے، ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ دعائیں مانگتے ہیں، اب ہم ہیں خدا، ہم سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو کس کو بتانا چاہیے، لیکن قسم بھی کھائی ہوئی ہے، اگر قسم توڑتا ہوں تو میرا حشر بہت برا ہوگا، اور اگر نہیں کہتا تو انسان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو وہ معلوم کرتا ہے کہ اوتانپشتیم کہاں ہے، معلوم ہوتا ہے اوتانپشتیم سمندر کے فلاں اس ساحل پہ ایک جھونپڑی میں ٹھہرا ہوا ہے، تو یہ اس کی ساتھ والی جھونپڑی میں گھس جاتا ہے، آدھی رات کو گانے گانا شروع کر دیتا ہے یہ خدا، اور گاتے گاتے کہتا ہے کہ بھائی اے انسان نادان، تجھے معلوم نہیں کیا فیصلہ تیرے خلاف ہوا ہے، تیرا تو بیڑا غرق کر دیا جائے گا، تجھے تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اگر جان بچانی ہے تو کشتی بنا، اس میں بیٹھ اور نکل جا۔ اس کی نیند خراب ہو رہی ہوتی ہے اوتانپشتیم کی، وہ جاگ رہا ہے، وہ سنتا ہے آواز تو انسانوں کی نہیں لگتی، اس نے میں یہ کہہ کے بھاگ لیتا ہے، وہ آ کے دیکھتا ہے خالی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ خالی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی وحی مجھ پہ اتری ہے، کوئی الہامی کیفیت تھی جس میں یہ معلوم ہو گیا ہے، کشتی بنا کے بھاگ لیتا ہے۔ جب بعد میں خدا بھی پریشان ہوتے ہیں کہ انسان بھاگ گیا ہے کہ کسی نے ضرور بدمعاشی کی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اس دن کون سا خدا کہاں تھا، سب البائی پیش کریں، جو پولیس والے کرتے ہیں، عدالت میں ہوتا ہے کہاں سے اس وقت بھائی جب قتل ہوا تو میں فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں جگہ تھا، یہ خدا جو ہے یہ وہ ساتھ والی جھونپڑی میں تھا جس میں اوتانپشتیم انسان تھا، تو اسی بدبخت نے بتایا ہوگا۔ پھر تم نے بتایا؟ وہ کہتا میں تو شراب پی کے نشے میں تھا، معلوم نہیں کیا بکواس کر رہا تھا، کچھ کہہ دیا ہوگا، اور جو نشے کے عالم میں کہا جاتا ہے اس پہ آپ کسی کو مجرم تھوڑی ٹھہرا سکتے ہیں، مجھے بھی معلوم نہیں ہے کیا کہہ دیا تھا، اور واقعی اس نے شراب پی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہوتا۔ انسان کشتی بنا کے بھاگ جاتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کشتی بنا کے بھاگ تو جاتا ہے، ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میں کتنی عمر بھی جاگ لوں، زندہ رہوں، ایک نہ ایک دن تو مر ہی جانا ہے۔ تو اب یہ حیات ابدی کی تلاش میں نکلتا ہے اوتانپشتیم۔ اب یہ ہے لوگوں سے پوچھتا پوچھاتا، آخر معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں سمندر کے اندر بالکل نیچے ایک پودا ہے، اگر اسے کوئی کھا لے تو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ یہ پھر اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، اوروں کو راستے میں چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ہوتے ہوتے آخر میں ایک سانپ مل جاتا ہے۔ سانپ کہتا ہے کہ مجھے وہ راستہ معلوم ہے، مجھے وہ جگہ بھی معلوم ہے، اور میں وہ سانپ ہوں جو پانی میں بھی کود سکتا ہے، مرتا برتا نہیں ہے، تو میں وہ نکال کے لا سکتا ہوں۔ سفر ہوتا رہتا ہے، صدیوں کا سفر ہے، طے ہوتا ہوتا آخر یہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بابا ہم تھک گئے، کھانا وانا کھاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ سانپ بہادر کہتے ہیں میرا تو آج پیٹ خراب ہے، میں تو کھانا کھاؤں گا نہیں، آپ کھا لیں، آرام کر لیں۔ ٹھیک ہے، وہ کھا کے سو جاتا ہے، سانپ کودتا ہے، پانی کے اندر اتر جاتا ہے، پودے تک پہنچتا ہے، اس پودے کو نکالتا ہے، پودا نکال کے خود کھاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اوتانپشتیم صاحب کو جب ہوش آتا ہے، معلوم ہے سانپ گم ہے، آوازیں دیتے ہیں، وہ ہے ہی، یہ کہتے ہیں لے بھیا اس نے کام کر دیا، اسے جگہ معلوم تھی کہ یہ اس نے پودا کھا لیا، اب اس کو حیات ابدی مل گئی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سانپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کینچری بدلتا ہے، اپنی کھال اتار کے پھینک دیتا ہے، اور اس میں سے ایک، اس مردہ کھال میں سے ایک زندہ نکل آتا ہے۔ تو یہ جو تصور موجود تھا پرانا کہ موت سے زندگی جنم لیتی ہے، یہ قدیم تھا، یہ تمام اقوام میں پایا جاتا تھا اور ان میں بھی پایا جاتا تھا۔ تو جب مسیح حضرات میں بعد میں کہا کہ مسیح کی موت سے ہمیں زندگی ملتی ہے، تو کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے تھے، اپنی صدیوں پرانی تاریخ دہرا رہے تھے کہ ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ تو اب یہ سانپ جو ہے یہ کینچری بدلتا ہے، نیا سانپ برآمد ہوتا ہے، اور اس میں سے زندگی برآمد ہوتی ہے۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ۔ اب اس بیک گراؤنڈ کی روشنی میں جو کہانی بیان کی گئی ہے کتاب تکوین میں، اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سانپ زندگی کی علامت ہے۔ اس مس کو ڈی مائتھالوجائز اس طرح سے کیا گیا ہے، اس کا زہر یہ نکالا گیا برج کا کہ یہ سانپ
زندگی کی علامت نہیں ہے، زندگی کے وعدے کرتا ہے لیکن انسان کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے سارے وعدے جھوٹے ہیں، جو خود کیچری بدلتا رہے آخر تو ایک دن ختم ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی کہانی ہے، ہمارے یہاں یہ کہ سانپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ جن کا روپ دھار لیتا ہے۔ اب اس کے بعد کسی نہ کسی دن اس کو کوئی انسان مار ڈالتا ہے اور بیچارے کی موت واقع ہو جاتی ہے، ورنہ تو وہ مراتا نہیں ہے، وہ بھی امر ہے ہمارے یہاں بھی، لیکن مر جاتا ہے۔ تو یہ جو زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے، اب اس کی زندگی برآمد نہیں ہوتی بلکہ اس سے موت برآمد ہوتی ہے۔ دوسری بات ان کے یہاں جو تھا کہ یہ جو سانپ ہے یہ نہ صرف یہ کہ زندگی کی علامت ہے بلکہ یہ عقل مندی کی بھی علامت ہے۔ دنیا میں یہ واحد جاندار ہے جسے یہ معلوم ہے کہ حیات ابدی کا پودا کہاں پایا جاتا ہے اور یہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی اس کے درمیان اس باغ میں، اس جنت میں، باغ عدن میں ایک پیڑ موجود ہے جو کہ ہمیشہ کی زندگی کا دیتا ہے، اور اسی پیڑ کے ساتھ، اسی پیڑ کے بارے میں، دو الگ نہیں ہیں، اسی پیڑ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے عقل و فہم عطا ہوتی ہے۔ اب بھئی یہ کیا ہے کہ خدا نے جو حکم دیا ہے کہ اسے نہیں کھانا، اگر آپ نے نہیں کھانا تو آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اگر آپ نے اسے کھا لیا تو آپ نے موت کو دعوت دے دی۔ آپ کی حیات ابدی کا یہی ہے کہ آپ اس سے رابطہ قائم رکھیں جو کہ حیات ابدی کا منبع ہے۔ حیات ابدی کا منبع پیڑ نہیں ہے، حیات ابدی کا منبع خدا کی ذات ہے۔ تو اگر آپ خدا کی ذات سے رشتہ منقطع کر لیتے ہیں تو آپ موت کو دعوت دیتے ہیں، اور جب تک اس کے ساتھ رشتہ جوڑے رہتے ہیں آپ زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے جب مسیح نے یہ کہا تھا جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں وہ مر بھی جائیں پھر بھی نہیں مریں گے، تو بڑا عجیب و غریب لگتا ہے، کانٹرڈکشن دکھائی دیتے کہ مر بھی جائیں گے پھر بھی نہیں مریں گے، کہ مر بھی جائیں تو میرا ان سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت اسحاق کا انتقال ہو گیا، حضرت یعقوب کا انتقال ہو گیا، صدیاں گزر گئیں، صدیوں بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا خدا ہوں، تھا نہیں۔ اور مسیح نے اسی دلیل کو پیش کیا گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مردے زندہ ہوتے ہیں۔ اور بھائی مردے کہاں سے زندہ ہوتے ہیں؟ اسی لیے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ جب کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں تو خدا سے ان کا رشتہ نہیں ٹوٹا، جب زندگی کے سرچشمے سے رشتہ نہیں ٹوٹا تو وہ زندہ کیے جائیں گے، مر تو گئے۔ تو بہت ساری باتوں پہ ہمیں روشنی ملنے لگ جاتی ہے کہ صاحب یہ جو سانپ کا کرتب تھا یہ تھا کیا؟ تو یہ سانپ ان کے یہاں شیطان کی علامت نہیں تھی، یہ بعد میں مسیحی علامت بن گئی، یہ شیطان کی علامت، کیونکہ جب آپ آخری کتاب میں پہنچتے ہیں کہ وہ پرانا سانپ اور یہ سارا، یہ بہت صدیوں بعد کی بات ہے۔ ہم صدیوں پہلے کی بات جب بات کر رہے ہیں، ان کا یہاں ایک تو عقل مندی کا ہے، اور عقل مندی کے بارے میں آپ سوچ لیں، اگر ہم نے کوئی بات کہی اور ہم اس پہ قائم ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے مستقل مزاج ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بات کی اور آپ اس پہ قائم ہیں تو آپ ہٹ ضرب ہیں۔ ہم الفاظ کے اگر عقل مندی کا وہ ہے، اگر عقل مندی خدا کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو وہ عقل مند ہے، لیکن اگر وہ خدا کے خلاف استعمال کرتا ہے تو پھر وہ عیار ہے، مکار ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بڑا ہی عیار تھا، بڑا ہی مکار تھا۔ وہ بات کرتا ہے، بی بی حوا کی سمجھ میں آ رہا ہے، سانپوں کی گفتگو تو کسی کے پلے نہیں پڑتی، اگر انسانوں کے پلے پڑتی تو ماہرین نفسیات، ماہرین لسانیات نے کوئی نہ کتاب ابھی تک لکھ لی ہوتی، ایک گرامر آف اسنیک لینگویج، ابھی تک کوئی نہیں لکھی، کیونکہ وہ زبان بولتا نہیں ہے، آواز پہلے نہیں نکالتا، اگر آوازیں نکالے بھی تو زبان نہیں ہوتی۔ جیسے گدھا ہے، ہم گدھے کے بارے میں نہیں کہتے گدھا بولتا ہے، ہم نے مختلف جانوروں کی مختلف آوازوں کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں کہ گدھا رینکتا ہے یا ڈینجی ڈینجو کرتا ہے، کتا بھونکتا ہے، شیر دھاڑتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، انسان بولتا ہے۔ کیونکہ زبان میں اور ان آوازوں میں فرق یہ ہے کہ کتا صدیوں سے بھونک رہا ہے، ویسے ہی بھونکتا ہے، بھوں بھوں کرتا ہے، ان کو ملا کے تیسری آواز نہیں بناتا۔ آج تک کتوں نے کوئی نیا لفظ ایجاد نہیں کیا، سارے وہ بھوں بھوں کر رہے ہیں۔ گدھے تمام ایک ہی بولی بولتے ہیں، ڈھینچو ڈھینچو۔
اور کوئی انہوں نے نئی ایجاد نہیں کی. یہ انسان ہے کہ جو دو آوازوں کو ملا کے تیسری آواز بناتا ہے اور اس کے بعد اس کے نیا مفہوم اس کو ادا کرتا ہے. انسان کے پاس کر بھی موجود تھا اردو میں اور بلا بھی موجود تھی، دو لفظ موجود تھے، لیکن ان کو ملا کے کربلا بنا لینا یہ انسان کا کام ہے، یہ کتے یا گدھے کا کام نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان زبان بولتا ہے. تو شیطان یا سانپ بولتا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کہ وہ بول رہا تھا. ظاہر ہے کہ ان کے یہاں کوئی اور مفہوم ہوگا، اور وہ بولنے کا مفہوم جو ہے آمر، جب وہ کہتا ہے خدا کے لیے بھی ہے، شیطان کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے. کہ ایک گدھے نے ایک نبی سے یہ کہا، او میاں تمہیں تو دکھائی نہیں دیتا تو من دو، مجھے تو وہ دکھائی دے رہا ہے، وہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے مارے. تو کیا گدھے بولتے ہیں؟ گدھے بولتے نہیں ہیں، لیکن ان کی حرکتوں سے ہمیں بعض دفعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ کہہ رہا ہے. کتا بولتا نہیں ہے، لیکن جب وہ غراتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، یا حملہ کرنے والا ہے. بھائی آپ جان بچاؤ جیسے بھی ہے، ورنہ یہ چھوڑے گا نہیں. تو بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اگر وہ بیٹھا ہوا سانپ اپنی زبان نکال کر باہر اندر باہر کر رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. اور اگر وہ ادھر اس کی طرف دیکھ بھی رہا ہے جو بھی پھل ہے تو معلوم ہے کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو کسی نہ کسی طرح سے کمیونیکیشن ہو رہا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہیں. اصل میں ہم نے گڑبڑ جو ہوئی ہے، کمیونیکیشن کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن الفاظ لازمی نہیں ہیں. جب آپ سندھی معاشرے میں کسی کو دیکھ کے یوں کرتے ہیں، پنجہ دکھاتے ہیں یوں، آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا لیکن اس کی سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ لعنت بھیج رہے ہیں. تو یہ جو تمام الفاظ نہیں ہیں، تو اشاروں سے کنایوں سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ہم اور بہت سارے بیہودہ آپ اشارے کرتے ہیں. کیسے ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لفظ ایک بھی نہیں کہتے لیکن بیہودگی کا پورا مظاہرہ کر جاتے ہیں. تو کمیونیکیشن کے لیے زبان لازمی نہیں ہے. اگر کمیونیکیشن کے لیے زبان لازمی ہوتی تو گونگے اور بہرے کبھی بھی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے طریقے سے. آپ کی باڈی لینگویج ہے جس سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کسی نے آپ سے کچھ کہا کہ بھائی یہ سارے یہ ہے آپ کو کمیونیکیشن. کہتے آپ نے آنکھیں نکال لی، بچے نے کچھ کہا تو گھور کے دیکھا، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ابا ناراض ہو رہے ہیں، لفظ ایک بھی نہیں کہا. بچے کو آپ نے مسکرا کے دیکھ لیا، اس کے پلے نہیں پڑ رہا لیکن اس کے باوجود کمیونیکیٹ ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے جواب میں مسکراتا ہے جیسے اس کا مسکرانا آتا ہے، وہ وہاں جو بھی کرتا ہے. ہم نے ایک فلم دیکھی ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھے گا کہ ایک بچہ اور ایک کتا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور کمال ہے جس نے وہ کیا ہے. بچہ اپنی باتیں کر رہا ہے، کتے کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے، کتا بھی ویسے کر رہا ہے، اور وہ اپنا لگے ہوئے ہیں، دونوں کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. وہ کر رہا ہے لیکن کتے کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی ویسے کر رہا ہے، وہ اس کو پیار کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو کمیونیکیشن ہوا ہے. ضروری نہیں کہ الفاظ کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہوا ہو. جب عبرانی میں آپ آمر کہتے ہیں تو یہ کہنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، حکم دینا بھی ہے، بکواس کرنا بھی ہے، کسی کے ذہن میں یا دماغ میں کوئی چیز ڈال دینا بھی آمر ہے، الہامی طور پر کسی کو بتا دینا آمر ہے، اور اشاروں کے ذریعے سے بتانا بھی آمر ہے. تو اس کا ترجمہ یہ کہنا کہ اس نے بولا، یہ اس کے الفاظ تھے، یہ تھے، یہ ضروری نہیں ہے. تو ان کے ہاں یہ تصور تھا کم از کم یہ دو چیزوں کا کہ شیطان سمبل ہے، ایک عقل مندی کا اور دوسرے حیات جاویدانی کا. تو بائبل نے وہ کہانی بیان کر کے دونوں کی تردید کر دی کہ یہ عقل مندی نہیں، اس نے جو کچھ سکھایا تھا انسان نے جہالت کا راستہ اختیار کیا اور اس کی سزا بھگت رہا ہے. جو راستہ اس نے بتایا تھا وہ حیات جاویدانی کا نہیں تھا، حیات ابدی کا نہیں تھا، بلکہ مرنے کا تھا. اس لیے جب خدا نے کہا کہ جس دن تو نے یہ کیا تو مر جائے گا، اعتراض ہوتا ہے، کہا کہ مر جائے گا. آدم کی 930 برس عمر ہوئی، یہ عجیب ہے. 930 برس زندہ رہتا ہے، خدا نے کہا تو اسی دن مر جائے گا جس دن تو کھائے گا، یہ تو مرا ہی نہیں، جھوٹ ہے. تو پھر ایک کہا گیا نہیں، خدا کے نزدیک ایک دن 1000 سال کا بھی ہوتا ہے. بھائی 930 برس میں ایک دن تو پورا نہیں ہوتا نا. لیکن یہ بہانہ ہے. عبرانی جب آپ پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس دن تو نے کھایا اسی دن سے تو مرنا شروع ہو جائے گا.
مرنے کا عمل شروع ہو جائے گا، یہ نہیں کہ اسی دن وہ مر جائے گا، اور اس کا مرنے کا عمل تو شروع ہو ہی گیا تھا۔ اب یہاں تھوڑی سی بات ہم کرتے چلیں جس کا سانپ سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مرنا ہے کیا بھلا، ہم مر کیوں جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ ہم زندہ ہیں، ہمارے جسم میں سیلز ہیں، اور ہر سیل اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ جب وہ سیل کام کرنا کسی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں تو ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک ہی فوراً ہی انتقال ہو جائے، ورنہ یہ موت کا پروسیس بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے، اور ہم لمحہ بلمحہ مر رہے ہیں، اور یہ مرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب یہ پروسیس واپس نہیں ہو سکتا اور ہم ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے سارے سیلز کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اب یہ آدمی مر گیا ہے۔ لیکن اس کا بھی دماغ کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کلینکل ڈیتھ نہیں ہوتی۔ جیسے ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ نبض تو نہیں چل رہی، لیکن یہ مرنے کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہ مر گیا ہو۔ جب اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو سب کلینکل ڈیتھ ہوتی ہے، اور اگر اس کا دماغ کام کرتا رہے تو فزیکل ڈیتھ ہے، کلینکل ڈیتھ نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کا ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ آپ تو مسیح کو خدا مانتے ہیں، آپ کا خدا تو 3 دن تک مرا رہا، تو دنیا کا کاروبار کون چلاتا تھا؟ تو مسیح کی فزیکل ڈیتھ ہوئی، کلینکل ڈیتھ نہیں ہوئی۔ دماغ زندہ و تابندہ تھا، وہ نہیں مر سکتا کیونکہ خدا کا دماغ نہیں مرتا، تو لہذا وہ جسمانی طور پر مردہ ہونے کے باوجود بھی کاروبار سنبھال سکتا ہے، تو لہذا اس صورت میں سائنس اس کی کوئی تردید نہیں کر رہی۔ تو یہ سانپ کا صرف تھوڑا سا آج تعارف تھا۔ اگلی دفعہ ہم تفصیل میں جائیں گے کہ دنیا بھر کے مذاہب میں، اور یہ پہلے یہ مصر میں بھی تو رہ چکے ہیں نا، 400 سال وہاں بھی تو کچھ سیکھا ہے نا، وہاں سے بھی تو روایات لے کر آئے ہیں۔ یہ تھی وہاں کی دجلہ و فرات کی جو روایات تھیں، اس میں یہ سانپ کا یہ تصور موجود تھا، اور یہ کہانیاں موجود تھیں۔ بائبل نے عجیب و غریب کام یہ کیا ہے کہ وہی کہانیاں بیان کی لیکن دوسرے انداز میں، اور ان کہانیوں کی تردید کر دی۔ مثلاً پرانی کہانیوں میں یہ تھا کہ جب یہ انسان بچ گیا کشتی میں بیٹھ کے، اب لیکن یہ پہلے تو رہا سمندر میں، اب سمندر میں اپنی جان بچائے یا خداؤں کو قربانیاں دے۔ انسان قربانیاں دیا کرتے تھے، خدا ان کا گوشت کھاتے تھے اور زندہ و تابندہ رہتے تھے۔ 40 دن تک یہ طوفان آتا رہا، 40 دن تک انسانوں نے کوئی قربانیاں نہیں دی۔ اب جب قربانیاں نہیں دی تو کیا ہوا؟ خدا بھوکے مرنے لگے، اپنے کیے پہ پچھتائے کہ ہم نے انسان کو برباد کر دیا، لیکن اب نتیجہ جو ہوا ہے مصیبت، اب بھوکے ہم مر رہے ہیں۔ دعائیں مانگتے تھے، تنگ کرتے تھے، لیکن کھانا بھی تو کھلاتے تھے۔ تو بھائی انسان بچ جائے، تو انسان جب بچ گیا تو انسان نے قربانی دی۔ تو انوما ایلش میں جو کتاب ہے جس میں ساری کہانی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب انسان نے قربانی دی تو سارے خدا مکھیوں کی طرح سے اس قربانی پہ ٹوٹ پڑے۔ 40 دن کے بھوکے تھے بھائی، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ آپ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، شام کو 5 بجے سے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، تو 40 دن میں کسے برداشت ہوتا ہے؟ سارے خدا ٹوٹ پڑے کہ یہ خدا اوپر سے آسمان سے آئے نیچے زمین پر اور انسان کی قربانی کھائی۔ بائبل میں جب یہی کہانی بیان کی تو کہا کہ صاحب جب یہ طوفان ختم ہو گیا، انسان کشتی سے باہر نکلا، اس نے جب قربانی دی تو اس کی قربانی زمین سے آسمان کی طرف گئی۔ خدا اوپر سے نیچے قربانیاں کھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ قربانی نیچے سے اوپر اس کے حضور قبولیت کے لیے پہنچی، تو اس کے لیے اولا کا لفظ استعمال کیا گیا، جیسے ہمارے یہاں اعلیٰ نکلا ہے کہ وہ اوپر چلی گئی۔ تو بائبل نے وہی کہانیاں بیان کر کے ان کی تردید اس طرح سے کی کہ تصور دوسرا پیش کر دیا۔ تو یہ ہے سانپ کا تصور ان کے ہاں، اور اس سانپ کے تصور سے جو بائبل نے اس کی تردید کی ہے وہ بھی یہ ہے کہ صاحب یہ سانپ یہ کام نہیں کرتا۔ یہ 2 دفعہ یہ لفظ نحاش سانپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سانپ کے لیے اور لفظ اوفا ہے، اور وہ بہت دفعہ آیا ہے۔ نحاش 2 دفعہ، ایک یہاں پر
اور دوسرا اس سانپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کانسی سے بنایا گیا تھا، اور جس کی طرف سے ہوتے ہوئے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور بچ جایا کرتے تھے۔ وہاں بھی مسیح حضرات کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ صاحب سانپ کی طرف دیکھتے تھے اور بچ جاتے تھے۔ سانپ کی طرف دیکھنا تھا تو سانپ وہی زمین پہ رکھ دیتے، اس کو بلی پہ چڑھا کے اوپر لٹکانے کی کون ضرورت ہے کہ یہ جب اوپر دیکھے گا مرنے والا آدمی تو اس کی نظریں سانپ سے اوپر آسمان کی طرف جائیں گی اور آسمان والے کی طرف سے جائیں گی۔ جب اسے یہ اپنی لو لگائے گا تو یہ بچ جائے گا۔ تو نہ وہ سانپ بچاتا تھا نہ سانپ کی وہ بڑا تھا، لہٰذا جب اس کی پرستش ہونا شروع ہوئی اس کو ختم کر دیا گیا کہ یہ بچانے والا نہیں ہے۔ تو 2 دفعہ لفظ نحاش آیا ہے اور دونوں جگہ موت کے حوالے سے آیا ہے، زندگی کے حوالے سے نہیں آیا کہ وہ بھی مارتا تھا وہ بھی مارتا تھا۔ پھر وہاں سے بھی زندگی پیدا ہوتی ہے، وہاں سے بھی زندگی، لیکن دونوں جگہ زندگی کا منبع خدا کی ذات ہے، وہ سانپ نہیں ہے۔ تو یہ اس کے دوآبائے دجلہ و فرات کے رہنے والوں، تم جو سانپ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کہ یہ تمہیں حیات ابدی دے گا، یہ تو سوائے کاٹنے کے اور کچھ نہیں کرتا۔ اب پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے سانپ کے بارے میں کہ یہ تمہاری ایڑی پہ کاٹے گا اور تم اس کا سر کچھ لو گے۔ اب آپ دیکھ رہے کہ سانپ کی پہنچ کہاں تک ہے؟ صرف ایڑی تک، اور یہ وہ ایڑیاں ہیں جو ایسے بوٹ نہیں پہنتی تھیں جس میں پیر ڈھکے ہوئے ہیں، یہ کھڑاؤں جیسے پہنتے تھے جس میں پیر ننگے ہوتے تھے تقریباً، اس لیے مٹی لگ جاتی تھی، سبھی پاؤں دھویا بھی کرتے تھے۔ تو وہ جو ہے اس میں وہ ایڑی پہ کاٹتا ہے اور انسان اس کا پیر کچھ، اس کا سر کچل کے رکھ دے گا کہ یہ جو حیات ابدی کے دعوے کرتا پھرتا ہے کہ تمہیں زندگی مل جائے گی، اس کی تو اپنی قسمت میں موت لکھی ہے، یہ تو اپنے آپ کو زندگی نہیں دے سکتا، تمہیں کیا خاک دے گا؟ اس کی تو قسمت میں موت لکھی ہے، یہ تو ہمیشہ کچلا جائے گا، مارا جائے گا، یہ بچے گا نہیں۔ پھر یہ صاحب یہ زمین پہ لوٹے گا، پیٹ کے بل چلے گا، چلے گا بھائی، اب بھی چلتا ہے، خاک کھائے گا، مٹی نہیں کھاتا، یہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ پھر پرانے زمانے میں چلے جائیے کہ جب کوئی مجرم پیش کیا جاتا تھا، اور یہ اس وقت کے جب کسی بادشاہ کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرتے تھے اور پہلا والا بادشاہ زندہ پکڑ کے لایا جاتا تھا، تو پہلا کام اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کا تخت و تاج سارا چھین لیا جاتا تھا، اس کے کپڑے اتار دیے جاتے تھے، وہ تقریباً ننگا ہو جاتا تھا اور اس کو قیدیوں کے لباس پہنا دیا جاتا تھا۔ اب یہ کہانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدم کی کہانی سے ملتی ہے کہ اس کا لباس اتار لیا گیا، پہلے اس کو اپنے اترے ہوئے لباس کا احساس نہیں تھا، اب اسے احساس ہونے لگا۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ زمین پہ مٹی پہ بیٹھ جائے، بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو مفتوح بادشاہ ہے یہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اپنی جان کی پناہ مانگ رہا ہے کہ صاحب مجھے جان کی پناہ عطا فرمائی جائے۔ اب معلوم نہیں بادشاہ کیا حکم دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت زیادہ بولتے نہیں ہیں، اشاروں کی زبان بولتے ہیں، اور اشاروں کی زبان یہ ہے کہ اگر اس نے کہا یوں کھڑے ہو جاؤ تو اب وہ سر اٹھانے کے قابل ہے، اس کی جان بخش دی گئی، اور اگر بادشاہ نے کہا یوں تو جلاد کا حکم ہے کہ اس کی گردن اتار دو۔ تو اب جب آپ زبور میں پڑھتے ہیں کہ میں خدا کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کھانے پینے کے چکر میں لگے ہیں، روٹی ملتی ہے یا نہیں ملتی، وہاں یہ ہے کہ وہ میری زندگی کا فیصلہ کرے گا کہ یوں یا یوں، میری زندگی اور موت اس کے حوالے ہے۔ پھر جو وہ بادشاہ سلامت فاتح ہوتا تھا وہ اپنے جوتے لے کے آگے بیٹھ جاتا تھا، مفتوح بادشاہ سے کہتا تھا کہ تم میرے جوتے چاٹو، بڑی محفل میں، بڑے دربار میں، یہ اس کی سزا یہ تھی کہ اس کے جوتے چاٹے، جان کے لیے ہر ایک سب کچھ کرنے کو تیار، تو وہ اس کے جوتے چاٹتا تھا اور جس جوتوں پہ مٹی لگی ہوتی تھی۔ تو جب وہ سانپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ہمیشہ خاک چاٹے گا، تو یہ ہے کہ یہ مفتوح ہے، انسان فاتح ہے، اس کی شکست کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب جب بھی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ انسان مفتوح ہے نہیں، انسان فاتح ہے اور یہ سانپ مفتوح ہے، تو کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو اس کی نمائندگی کرے اور فاتح رہے اور اس کا سر کچل کے رکھ دے۔ اس سانپ کے بارے میں کہ صاحب یہ پیٹ کے بل چلے گا،
یا مٹی خاک چاٹے گا تو یہ خاک چاٹنا اعتراف شکست ہے کہ یہ اعتراف شکست کرے گا، اور اس کے لیے اور کون سی سزائیں ہیں تجویز کی گئی؟ ایک تو یہ کرے گا، اور کیا کرے گا؟ اور کیا کرے گا بھائی؟ یاد ہے کہ سانپ کو جو سزا سنائی دی گئی، اور یہ سزا بھی بڑی عجیب و غریب ہے. اب ان سب کی سزاؤں کا تھوڑا تھوڑا ذکر کیے چلے جاتے ہیں. وہ انسان نسل آدم کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تجھے کچلے گا. کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. کہ ان کے درمیان ایک عداوت چلی آئے گی کہ شیطان اور انسان کی بنے گی نہیں. ہماری آنکھیں پہلی دفعہ جا کے کھلیں اس سانپ کے معاملے میں، اور وہ کھلیں آپ کے سنگاپور میں. ہم ایک مندر میں گئے، گھنٹے بجتے تھے. ہم آزاد آدمی ہیں، ہم مسجد میں بھی گھس جاتے ہیں، گرجے میں بھی چلے جاتے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ میں بھی چلے جاتے ہیں، ہندوؤں کے یہاں بھی چلے جاتے ہیں. تو ہم اس مندر میں چلے گئے. اب ہم بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر میں دیکھے بڑے بڑے کڑھاؤ رکھے ہیں، ان کے اندر لا کے کسی نے وہ ڈال دیا، دودھ ڈال دیا. اتنا موٹا لمبا چوڑا سانپ آیا. ہماری تو ہوا کھسک گئی، بھائی اللہ خیر، یہ تو اگر منہ بھی کھول لیا تو ہڑپ کر جائے گا. ہم کانپنے لگے. تو ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی، اس نے کہا کیا مطلب؟ میں کہا جی، ہم نے اشارے سے کہا بولا بھی نہیں جا رہا یہ. اس نے کہا کچھ نہیں کہتا ہے، یہ دودھ پینے آیا ہے، یہ دودھ پی کے چلا جائے گا. خیر وہ گیا، اس نے دودھ پیا. وہ جب تک واپس نہیں چلا گیا، ہماری جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی تھی، مصیبت سے معلوم نہیں، درد نے دیکھ لیا اگر دودھ پینے پی جائے، خون پینے لگ گیا تو ہم کیا کر لیں گے؟ اس کا تو بگاڑ تو نہیں سکتے. تو وہ لوگ سانپ کی پرستش کرتے ہیں. یہاں پہ یہ کہا گیا کہ تمہاری اور انسان کی عداوت رہے گی، کبھی بنے گی نہیں. اس سانپ کی حکومت آج بھی ہے کہ لوگ اس کی پرستش تک کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اس کو زندگی کی علامت سمجھتے ہیں، اور آج تک وہ روایات جاری و ساری ہیں. بائبل نے وہ روایات بیان کرنے کے بعد ان کی تردید کر دی کہ ان کی کبھی بنے گی نہیں. یہ لاکھ اس کی عبادت کر لیں لیکن خوف تو رہے گا. آدمی سانپ کے کاٹے سے عام طور پر نہیں مرتا، کیونکہ بہت کم سانپ ہیں جو زہریلے ہیں. سانپ کی دہشت سے مرتا ہے. جب کسی کو سانپ کاٹ لیتا ہے اور آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ سانپ کہاں ہے جس نے کاٹا تھا. وہ سانپ کا اچار ڈالے گا. وہ سانپ کو دیکھ کے یہ جانتا ہے کہ یہ سانپ زہریلا ہے یا نہیں. اگر زہریلا سانپ ہے تو کتنی دیر تک یہ آدمی بچ سکتا ہے، اس سے پہلے میں اس کو دوا دے دوں تو بچ جائے گا، اور اگر وہ وقت گزر گیا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر زہریلا سانپ نہیں ہے تو انجیکشن پھر بھی دیتا ہے اس کو تسلی دینے کے لیے کہ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دے، اب کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ وہ اس کا کچھ نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے اس کا کچھ بگڑے گا نہیں. لیکن سانپ کی دہشت انسان کو مار ڈالتی ہے. وہ ہنری کی ایک کہانی ہے، ہم اس پہ ختم کریں گے. ایک شخص رات کو تھکا ہارا آیا، اکیلا رہتا تھا، کمرے میں اندھیرا تھا. اس نے دیکھا کہ سانپ بیٹھا ہوا ہے، سانپ کی آنکھیں چمک رہی ہیں. اب یہ دیکھے سانپ پلک تک نہیں جھپکائے بھائی، اس کو گور گور کے دیکھا جا رہا ہے. یہ آنکھیں پھر بند کرے، تھوڑی دیر میں اب چلا گیا ہوگا، لیکن سانپ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو گورے جا رہا ہے. صبح تک اس آدمی کا دم نکل گیا. ڈاکٹر کو بلایا، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ویسے تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن یہ کیا بچوں کے کھلونے سے کھیلتا تھا؟ معلوم ہوا کہ بچے کا کھلونا تھا، اور اس کھلونے کے اندر 2 موتی لگے ہوئے ہیں جو چمک رہے تھے لال لال، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سانپ ہے. تو خوف کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. یہ موت کا خوف آدمی کی جان لے لیتا ہے. اسے جب آپ نئے احترامے میں یہ پڑھتے ہیں کہ مسیح نے صرف موت کو شکست نہیں دی بلکہ موت کے خوف کو بھی شکست دے دی ہے، تو اب آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سانپ کے اوپر جو فتح کا تھا نشان، وہ کیا تھا کہ اس کی دہشت سے جو آدمی مر جاتا ہے، مسیح نے موت کی دہشت ختم کر دی
جب موت کی دہشت ختم ہو گئی تو موت کے جتنے بھی وسیلے ہیں ان تمام کی دہشت ختم کر دی. تو یہ ہے سانپ کا تعارف. یہ ابھی باقی سانپ باقی ہے، ابھی اس کا صرف فن دکھایا گیا ہے. اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ اور مذاہب میں اور تہذیبوں میں سانپ کے کیا کیا تصورات موجود تھے، وہ سانپ کے بارے میں کیا سوچتے تھے، اور جس مصر سے یہ آئے تھے وہاں پہ سانپ کا کیا تصور تھا. ہم چھوٹا سا ایک اشارہ دیتے جاتے ہیں، اور یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا پھینک دو. پھینکا، سانپ بن گیا. یار یہ مگرمچھ کیوں نہیں بنا؟ شیر کیوں نہیں بن گیا؟ چیتا کیوں نہیں بنا؟ سانپ بھی بن گیا. اور پھر تم جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو دم سے پکڑ لو. پہلی تو حماقت یہ ہے کہ شیر کبھی بھی سانپ کو آپ دم سے نہیں پکڑتے، سانپ کو یہاں سے پکڑتے ہیں. دم سے پکڑیں گے وہ تو پلٹ کے کاٹ لے گا. اس کا کوئی خوف مت کرو. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے ہوں گے پہلی دفعہ، تو نہیں پہنچے تھے، پہلے بھی شہزادے رہ چکے تھے، وہ اس سمبلزم سے واقف تھے، انہیں معلوم تھا. ہم نے یہ پہلی دفعہ برٹش میوزیم میں دیکھا کہ جتنے بھی بہت ساری ممیاں رکھی ہوئی ہیں، جتنے فرعون گزرے ہیں، ہر فرعون کے ماتھے کے اوپر یہاں پہ سانپ بنا ہوا ہے. تو سانپ سمبلزم تھا فرعون کا کہ اگر اس کے ساتھ بگاڑی تو یہ زندہ نہیں رہنے دے گا، اس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا، تو اس کو جا کے چلے جاؤ اور یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. اس کو جا کے دم سے پکڑ لو، اور یہ سانپ کے لیے بڑی ذلت ہے، اس کی دم سے آپ پکڑ لیں تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو وہاں پہ سانپ کا جو سمبلزم تھا وہ کچھ اور تھا کہ یہ بادشاہ کی علامت ہوتی تھی کہ بادشاہ سلامت ہیں. لیکن یہاں پہ بادشاہ سلامت نیچے لوٹ رہے ہیں اور انسان اس کو اپنی ایڑی سے کچل رہا ہے، اور بادشاہ سلامت کچھ کر نہیں سکتے. تو وہ جو بادشاہ ہے سب سے بڑا بنا پھرتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی شکست ہے. شکریہ آپ لوگوں کا، مہربانی.